وہ فراڈی ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ انتہا درجے کا لالچی انسان ہے. ایسا سوچو گے وہی نظر آئے گا. وہی مٹی بعض کا کم ظرف لوگ جو آپ کے سر پہ ڈال دیتے ہیں. اب میری سوچ بدل گئی، تیری سوچ بدل گئی، میری قسمت بدل گئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں نے کہیں پڑھا تھا، آپ لوگوں نے بھی یقیناً پڑھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ، دیواروں پہ، بکس پہ، یا ہمارے اساتذہ کرام بتاتے ہوں گے، یا بزرگ بتاتے ہوں گے، والدین ہمارے بتاتے ہوں گے کہ جیسا سوچو گے وہی نظر آئے گا. لیکن اس کی جو اصل ڈیٹیل ہے وہ کیا ہے، جو اصل اس کی حقائق ہے وہ کیا ہے، وہ جاننے کے لیے آپ کو بھی مٹی سے رابطہ کرنا پڑے گا. مٹی کون سی؟ وہی مٹی جو ہمارے پاؤں کے نیچے آتی ہے، وہی مٹی جس مٹی کے اندر مرنے کے بعد ہم نے دفن ہونا ہے، وہی مٹی جس کے برتن بنتے ہیں، اور وہی مٹی جس کے برتن بننے کے بعد ہم اس مٹی کو ہونٹوں سے لگاتے ہیں، اور وہی مٹی بعض کا کم ظرف لوگ جو آپ کے سر پہ ڈال دیتے ہیں، وہی مٹی. ٹھیک ہے، تو مٹی سے رابطہ کرنا پڑے گا. تو کیسے مٹی سے آپ کو کیسے رابطہ کرنا پڑے گا؟ سٹوری کچھ یوں ہے. ایک دفعہ ایک کمار کچھ بنا رہا تھا. اس کی بیوی نے پوچھا کیا بنا رہے ہو؟ تو اس نے بولا میں چلم بنا رہا ہوں. چلم یہ حکے کے اوپر جو رکھتے ہیں، جس کے اندر آگ ڈلتی ہے، تمباکو ڈلتا ہے. اور گاؤں میں ہمارے ڈیروں میں بزرگ وغیرہ یا نوجوان یا باقی جو لوگ جو پیتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں میں چلم بنا رہا ہوں. تو اس کی بیوی کہتی تم سراہی کیوں نہیں بناتے؟ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں سراہی بنا لیتا ہوں. وہ اس مٹی کو دوبارہ لیتا ہے، دوبارہ گونتا ہے، دوبارہ بناتا ہے، تیار کرتا ہے. اور جب سراہی بنانے لگتا ہے تو مٹی پوچھتی ہے اس کمہار سے کہ کیا ہو گیا، آپ تو چلم بنا رہے تھے، تو اب کیا بنا رہے ہو، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے بولا کہ اب میں سراہی بنا رہا ہوں. مٹی نے بولا کہ مجھے معلوم ہے مجھے سراہی بنا رہے ہو، لیکن کیوں؟ پہلے چلم بنا رہے تو اب سراہی بنا رہے ہو. کمار کہتا ہے اب میری سوچ بدل گئی، اب میری سوچ بدل گئی. مٹی کیا جواب دیتی ہے؟ مٹی کہتی ہے تیری سوچ بدل گئی، میری قسمت بدل گئی. میں اگر چلم ہوتی تو میرے اندر آگ رکھی جاتی، میں خود بھی جلتی، لوگوں کو بھی جلاتی، لوگوں کا نقصان بھی کرتی، اپنا نقصان بھی کرتی. اب مجھے آپ بنا رہے ہو سراہی، میں ہمیشہ ٹھنڈی رہوں گی، لوگ مجھے اپنے ہونٹوں سے لگائیں گے، لوگ مجھے اٹھا کے رکھیں گے، کسی اچھی صاف ستھری جگہ پر رکھیں گے، لوگ میرے اندر پانی بھریں گے، میرے اندر پانی پئیں گے، تو میری تو قسمت بدل گئی. یہی سیم صورتحال انسان کی ہے. ماسٹر ڈگری کرنے کے بعد میری جو اسپیشلائزیشن ہے وہ مارکیٹنگ کی ہے. تو میں نے مارکیٹنگ کے ایک چیپٹر میں، ایک سبجیکٹ میں نے پڑھا تھا کہ اگر آپ بندوں کی، کسی انسان کی اگر خامیاں جاننا چاہتے ہو، تو اگر وہ سامنے آ رہا ہے، آپ سپوز کر لو، آپ فرض کر لو کہ وہ جھوٹا ہے، وہ فراڈی ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ انتہا درجے کا لالچی انسان ہے، تو یہ آپ فرض کر کے بیٹھ جائیں. پھر آپ اس کی اس خامی تک، اس فراڈ تک، یا اس دھوکے تک جو آپ کو دینے آ رہا ہے اس تک پہنچ جائیں گے. اگر آپ اس کے بارے میں فرض کر لیں گے یہ آدمی تو بڑا اچھا ہے، یہ آدمی تو بہت ہی نیک ہے، شریف ہے، تو آپ کی جو سوچ ہوگی نا، اس کی جو خامیاں ہوگی اس کے اوپر وہ اس کو کور کر لیں گے. تو اگر آپ یہ سوچ کے بیٹھے ہوں گے کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے جو آ رہا ہے، اس نے ہمیشہ جھوٹی بولنا ہے، دغا کرنا، فراڈ کرنا ہے، اب وہ آدمی آئے گا، اگر واقعہ ہی وہ 2 نمبری کر رہا ہو، واقعی فراڈ کر رہا ہو، واقعی جھوٹ بول رہا ہو، تو آپ اس کو فوری پکڑ لیں گے. لیکن اگر وہ ایسا نہیں کر رہا تو اس کی جو خوبی ہے وہ اس کے جو آپ کے جو سوچ ہے اس کے اوپر غالب آ جائے گی. لیکن آپ کی سوچ ضرور ہوگی.